नाउन्स के इस्तेमाल में की जाने वाली कुछ गलतियाँ और इनका हल। तो याद रखें, सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के। काबिल शुमार इसम, जिन्हें हम काउंटेबल कहते हैं, को ए या एन लगाया जा सकता है। मसलन अगर कोई काबिल शुमार नाउन एज अ वाहद यूज़ हो रहा है तो आप उसको ए या एन लगा सकते हैं, मगर नाकाबिल शुमार इसमों को यानी अनकाउंटेबल्स को ए और एन नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम कभी भी अ मिल्क नहीं लिख सकते, क्योंकि दूध या मिल्क एक अनकाउंटेबल नाकाबिल शुमार नाउन है, इसको हम ए या एन नहीं लगा सकते। अगर कभी लफ्ज़ मिल्क को ए या एन लगाना भी पड़े तो हमेशा अ ड्रॉप ऑफ मिल्क लिखें, यानी किसी भी नाकाबिल शुमार इसम से पहले अगर ए या एन लगाना हो तो इससे पहले कोई काउंटेबल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिल्क से पहले ड्रॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि काउंटेबल वर्ड है, तो इसलिए हम ए मिल्क को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ड्रॉप के साथ लगाएंगे, तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो बनेगी अ ड्रॉप ऑफ मिल्क। जिस तरह हम नाकाबिल शुमार इसमों को ए और एन नहीं लगा सकते, इसी तरह काबिल शुमार इसमों को एस और ई एफ तो लगता है, लेकिन नाकाबिल शुमार यानी अनकाउंटेबल नाउन्स को एस या ई एस लगा कर जमा नहीं बनाया जा सकता। ऐसी सूरत में नाकाबिल शुमार इसमों से पहले कोई काउंटेबल वर्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे हम कभी भी 3 मिल्क्स नहीं लिख सकते, अलबत्ता अगर इसे जमा बनाना मकसूद हो तो 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क लिखेंगे। मज़ीद समझने के लिए मंदरजा झैल टेबल पर गौर करें। इसमें आपके सामने मैंने दोनों तरह के ऑप्शन रखे हुए हैं। ए एन एडवाइस ये इनकरेक्ट है, तो इसका हल क्या होगा? अ पीस ऑफ एडवाइस, यानी एडवाइस से पहले मैंने वर्ड पीस यूज़ किया क्योंकि एडवाइस खुद अनकाउंटेबल है। जिस तरह एडवाइस को एन नहीं लग सकता, इस तरह एस भी नहीं लगेगा, यानी 2 एडवाइसेस नहीं होगा। हम एडवाइस से पहले क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पीस। तो वो लफ्ज़ 2 जो हमने एडवाइस के साथ लगाया था वो भी पीस को लगेगा और एस भी पीस को लगेगा, और एडवाइस को कोई वर्ड एस वगैरह नहीं यूज़ होगा, वो सिर्फ एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2 पीसीज ऑफ एडवाइस। इसी तरह वर्ड अब्यूज़ है, तो हम कभी भी एन अब्यूज़ नहीं लिख सकते बल्कि अ पीस ऑफ अब्यूज़ लिखेंगे। और इसी तरह 2 अब्यूज़ भी नहीं होता, यानी हम लिखेंगे 2 पीसीज ऑफ अब्यूज़। तो इसी तरह नीचे ये तमाम टेबल है, इसे अब गौर से पढ़ी। इसमें काउंटेबल को ए और एन लगाना या इसके साथ एस का इजाफा करना, या काउंटेबल नाउन से पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी और इस तरह के वर्ड्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये अनकाउंटेबल के बारे में एक टेबल है जिसमें बताया हुआ कि करेक्ट फॉर्म कौन सी है और इनकरेक्ट फॉर्म कौन सी है। तो आप इसको देखें, आपको इसके बारे में मज़ीद इल्म हासिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी टेबल का नेक्स्ट हिस्सा है। ये जो ऊपर टेबल शुरू हुआ था उसके कुछ वर्ड्स अब इस नेक्स्ट पेज पे हैं, तो इसे भी आप देखें और इसे लिखें और लिख कर इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि इस पेज में सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है अ बैगेज या लगेज, ये होता है साजो सामान, तो इसको भी हम आ वर्ड यूज़ नहीं करते। अब पीस ऑफ बैगेज या लगेज होता है। इस तरह 2 बैगेजेस या 2 लगेजेस भी नहीं होगा, 2 पीसीज ऑफ बैगेज या 2 पीसीज ऑफ लगेज। तो ये मुकम्मल एक पेज है, इसे आप रीड आउट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक ख़ास बात का ख्याल रखें कि मंदरजा वाला अल्फाज अगर बतौर नाउन इस्तेमाल हों तो इनके साथ एस या इस ना लगाएं और मंदरजा वाला तरीके से हल करें। लेकिन अगर ये अल्फाज बतौर वर्ब इस्तेमाल हों तो एस या ई एस इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हर किसी के साथ हो, वर्ब का एक अपना असूल है। जैसे ही वाटर्स द प्लांट्स, यहाँ लफ्ज़ वाटर नाउन के तौर पर नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ है। तो ये एक रूल है कि जब ही, शी, इट या वाहद नाउन के बाद पहली फॉर्म आती है तो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ जो वाटर के साथ एस का इजाफा हुआ है ये वाटर को जमा नहीं बना रहा बल्कि ही के बाद पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा है।
اس فقرہ میں لفظ واٹر بطور فعل یعنی ورب استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں ایس کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس کا فاعل تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ اب مندرجہ ذیل فقرہ پر غور کریں۔ ہی گیو می واٹر، اس فقرہ میں لفظ واٹر بطور نون استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایس استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہی گیو می 2 واٹرز غلط ہے، صحیح فقرہ ہوگا ہی گیو می 2 ڈراپس آف واٹر۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے کیا چیز آئی کہ ایز اے ناؤن آپ نے دیکھنا ہے، جتنے بھی انکاؤنٹیبل ہیں، کیونکہ اوپر لکھا ہی میں نے یہ ناؤن ہوا ہے، ورب کے لیے نہیں ہے، رول ہے انکاؤنٹیبل ناؤن کو ایس یا یس نہیں لگتا۔ البتہ ان میں سے بعض ورڈز اپنے استعمال کے لحاظ سے ورب کا رول بھی ادا کرتے ہیں، بعض کا ناؤن کا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر یہی لفظ ایز اے ورب کا رول ادا کریں تو پہلی فارم کے طور پر بعض کا ہمیں ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے جب ان کا سبجیکٹ کوئی تھرڈ پرسن سنگولر ہو۔ میں نے کچھ اگزامپل آپ کی آسانی کے لیے دی ہوئی ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ہی واٹرز دا پلانٹس، تو یہاں واٹر ایز اے ورب یوز ہوا ہے، تو ہی کے بعد پہلی فارم کو ایس کا اضافہ لگایا گیا ہے۔ آگے ہی گیو می 2 ڈراپس آف واٹر، یہاں واٹر ایز اے ناؤن ہے، میں نے آگے بریکٹ میں لکھا بھی ہوا ہے کہاں ورب ہے کہاں ناؤن ہے۔ شی ابیوزز پیپل فار نتھنگ، وہ بلا وجہ لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، تو یہاں ورب ہے۔ آگے آپ کہیں گے شی گیو می مینی پیسز آف ابیوز یسٹرڈے، اس نے کل مجھے بہت سی گالیاں دیں، تو یہاں جو ورڈ گالیاں ہیں یہ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے۔ اس طرح ورڈ ہے دا بیٹ ملکس اٹس ینگ ونس، چمگادڑ اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہے، تو یہاں ملک دودھ دینا یعنی ورب کے میننگ میں یوز ہوا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ فقرہ ہے ہی ڈرینک 3 کپس آف ملک، اس نے دودھ کے 3 کپ پی لیے، تو یہاں ملک ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ڈفرینس دیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہاں اس کا اضافہ نہیں ہونا، لیکن ایز اے ورب آپ پہلی فارم کے طور پر اگر یہ ورڈ یوز ہوں تو ایس کا اضافہ وہ تب کرتے ہیں جب اس کا فاعل تھرڈ پرسن سنگولر ہو۔ نیکسٹ چلتے ہیں، اگر کسی کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے مینی کا لفظ آ جائے تو اس کے حل 2 طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک چیز آپ کو شاید کنفیوز کرتی، اس لیے میں اس کو الگ سے یہاں مینشن کر دیا ہے کہ لفظ مینی اور مچ 2 ورڈز کا آپس میں کنٹراس ہوتا ہے۔ تو مینی جو ہے یہ پلورل ورڈ ہوتا ہے اور یہ مقدار کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ناؤن جمع آتا ہے، جبکہ مچ جو ہوتا ہے یہ مقدار کے لیے ہوتا ہے مچ، جبکہ مینی تعداد کے لیے ہوتا ہے۔ تو مینی تعداد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے بعد جمع ناؤن یوز کیا جاتا ہے، جبکہ مچ مقدار کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ واحد ناؤن یوز کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں مینی کے بعد جب بھی ناؤن ہوگا جمع ہوگا، مچ کے بعد واحد ہو سکتا ہے۔ اب نیچے آپ اس چیز کو اچھے سے اگزامپل سے سمجھ سکیں گے۔ فکر ہے آئی ہیو مینی ورکس ٹو ڈو، اب ورڈ ورکس ہے تو بات یہ ہے کہ ورکس کو ہم ایس نہیں لگا سکتے۔ اگر تو ہم مینی کو مچ کر دیں تو ہمیں صرف ایس ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ مچ کے بعد ہم سنگولر ورڈ یوز کر سکتے ہیں، تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے ورک کا ایس ختم کرنا ہے، تو ہم کر سکتے ہیں آئی ہیو مچ ورک ٹو ڈو۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ورڈ مینی ہی ہو اور ایس بھی ختم ہو تو پھر آپ مینی ورک نہیں کر سکتے، کیونکہ مینی کے بعد آپ سنگولر یوز نہیں کر سکتے۔ مچ کے بعد تو سنگولر یوز ہو جاتا ہے، مچ ورک ہو جائے گا۔ مینی کے بعد آپ کو کوئی ایسا کاؤنٹیبل ناؤن لینا پڑے گا جو ایز آ پلورل یوز ہو سکے یا سنگولر یوز ہو سکے، یعنی اس کو آپ پلورل فارم بنا سکیں۔ تو ہم یہاں پر پیس کا ورڈ لیں گے، آئی ہیو مینی پیسز آف ورک ٹو ڈو، اور یاد رکھیں ورک کے ساتھ ایف نہیں لگنا، بے شک مینی ہو یا مچ ہو۔ مچ کا یہ کہ مچ کے بعد ناؤن سنگولر آ سکتا ہے، تو ہم ورک کا ایس ختم کر دیں تو وہ سنگولر بن جائے گا، تو مچ کے بعد سنگولر لگ سکتا ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا۔ لیکن مینی کے بعد چونکہ سنگولر لگتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسا ورڈ لینا پڑتا ہے جو کاؤنٹیبل ہو۔ نیکسٹ شی گیو می مینی ابیوزز، یہاں بھی دیکھیں ابیوزز جمع کر دیا گیا، حالانکہ اس کو ایس نہیں لگتا، اور پیچھے ورڈ ہے مینی۔ 2 حل ہیں، یا تو مچ لگائیں اور ابیوز کر دیں، یا مینی یوز کریں تو پھر کوئی ورڈ دیں
جیسے شی گیو می مینی ورڈز آف ابیوز، یہاں ورڈ کا لفظ جو استعمال کیا گیا، ورڈ خود کاؤنٹیبل ہے، ایس اس کو لگا دیا گیا اور ابیوز کے ساتھ اس کا اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں اگر آپ مچ سے کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں شی گیو می مچ ابیوز۔ یہ مینی اور مچ اسی طرح تمام فقرات پر اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اگر شی گیو می 2 ایڈوائسز، تو ایڈوائس کو تو ہم ایسے لگائیں گے نہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ایڈوائس والے کو کاؤنٹیبل لیں گے، جیسے کہ 2 پیسز آف ایڈوائس۔ اس طرح مینی رائسز ہے تو رائس کے پیس نہیں ہوتے، اس کے دانے ہوتے ہیں، تو ہم کیا لیں گے، ہی ایٹ۔ اگر تو مینی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، مینی گرینز آف رائس، اور اگر مچ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہی ایٹ مچ رائس، وہ صرف ایس ختم کر دیں۔ یعنی بات یاد رکھیں کہ اگر مینی اور مچ دونوں یوز ہوں، مچ کے استعمال سے صرف ایس ختم کر دیں، معاملہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن مینی کا یوز کریں گے تو آپ کو نون سے پہلے کوئی کاؤنٹیبل ورڈ دینا ہوگا۔ آگے شی روٹ آ پوئٹری، تو یاد رکھیں اس کے 2 حل ہیں، شی روٹ اے پیس آف پوئٹری یا شی روٹ اے پوئم۔ پوئم ایک یونٹ ہے پوئٹری کا جو کہ کاؤنٹیبل ہے، جبکہ پوئٹری انکاؤنٹیبل ہے۔ پوئم کو تو یہ لگ سکتا ہے لیکن پوئٹری کو نہیں لگے گا۔ ہاں اگر پوئٹری کو لگانا چاہیے تو اے پیس آف پوئٹری یوز ہوگا۔ نیکسٹ ہے کولیکٹیو ناؤنس کے بارے میں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کولیکٹیو ناؤنس ہیں، یہ دیکھنے میں واحد لگتے ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے جمع ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جمع الفاظ کے لحاظ سے سلوک کریں، یعنی ان کے ساتھ فعل جمع لگائیں، ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بھی جمع ہی لگائیں، بعد ازاں پرونون کی ملکیتی حالت بھی جمع ہی استعمال کریں، ان کے ساتھ ایس یا ای ایس بھی ہرگز استعمال نہ کریں۔ دیکھیں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ایس بھی نہیں لگا ہوتا لیکن ہوتے یہ جمع ہیں۔ اب لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایس تو لگا نہیں ہوا تو وہ اس کو سنگولر ورب یوز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جمع ہوتے ہیں اور ورب جمع لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ورب کو جمع دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو آئیے اس کی جو تمام قسم کی غلطیاں اس میں آتی ہیں ہم ان میں سے چند ایک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کیٹل ایک جمع ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، اس سے مراد ہوتا ہے مختلف جانوروں یا مویشیوں کا اکٹھے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کا گروہ، یعنی یہ ایک مویشی نہیں ہوتا۔ مویشی ہوتی تب ہے جب وہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، گدھے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہیں، تو اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ مویشی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو کوئی ایک کیٹیگری نہیں دے سکتے، تو مویشی ورڈ جمع ہوتا ہے اور اس کی انگلش ہوتی ہے کیٹل۔ اب وہ ورڈ ہی کیٹل ہے، وہ کیٹلز تو ہے ہی نہیں، ایک تو ہم لکھیں گے کیٹل، کیٹلز نہیں لکھیں گے، دوسرا یہ جمع ہے، اس کو از نہیں لگے گا۔ دیکھیں نا پہلا فکر ہے کیٹل از ایٹنگ گراس، اوپر انکریکٹ لکھا ہوا ہے، تو اس کی کریکٹ فارم کیا ہے کہ کیٹل آر ایٹنگ گراس، کیٹل چونکہ جمع ہے تو اس کو ہم نے از کی جگہ آر یوز کی ہے۔ نیکسٹ فکرے میں ہے دس کیٹل آر مائن۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ایگزامینر ہے وہ بہت گھما کر سوال پوچھے گا آپ سے، کیٹل کو تو اس نے ایسا نہیں لگایا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو از بھی نہیں لگنا، آر لگنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ غلطی کیا کی کہ کیٹل چونکہ جمع ہے تو اس کو اس نے پیچھے دس کا لفظ استعمال کر لیا، ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو، اشارہ دینے کے لیے ڈیمانسٹریٹو کو ڈیمانسٹریشن کا معنی ہی اشارہ ہوتا ہے، تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایڈجیکٹو بھی ہوتے ہیں اور پرونون بھی ہوتے ہیں۔ اگر دس کے فوری بعد کوئی ناؤن ہو تو وہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہوتا ہے، یہاں دس ایز اے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو پارٹس آف اسپیچ کے اوپر مکمل ویڈیو ہے، آپ کو پروناؤن کی بھی ڈیٹیل مل سکتی ہے میرے چینل پر۔ تو دیکھیں دس کیٹل آر مائن، آپ کیٹل کے لیے دس ورڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ کیٹل جمع ہے، تو جمع کا جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ دیز ہوتا ہے، قریب کے لیے، دور کے لیے دوز ہوتا ہے، تو یہ دس کا جو جمع ہے وہ دیز ہوتا ہے، تو آپ کیٹل کے ساتھ دیز کا ورڈ یوز کریں گے، دیز کیٹل آر مائن۔ اگر میرے فکر میں اس نے کیا غلطی دی، یہ کیٹلز یعنی پہلے ہی لفظ میں غلطی، کیٹل تو لفظ ہی کیٹل ہوتا ہے، کیٹلز تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے، کیٹل آر ایٹنگ گراس، یہی غلطی تھی، آر تو لگے گا اس کو، وہ جمع ہے۔ اب 3 چیزیں آپ کے سامنے آئیں، کیٹل کو ایک تو ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ کبھی بھی واحد نہیں لگائیں، دوسرا لفظ کیٹل تو نہیں ہوتا، ہمیشہ کیٹل ہی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں، تیسرا اس کو ورب جمع لگائیں۔ اب دیکھیں چوتھی چیز بھی دیکھیں آگے، اس کے فورتھ جو چیز ہے وہ سامنے آ گئی آپ کے، دس کیٹل از گوئنگ ٹو اٹس ریزیڈنٹ، ایک ہی فکرے میں ساری غلطیاں،
ایک تو دیکھیں فسٹ آف آل اس کو ڈیمونسٹریٹو پرونون واحد نہیں لگے گا. کیٹل جمع ہے تو دس تو یوز ہی نہیں ہوگا, ہم یوز کریں گے دیز. کیٹل اب از نہیں لگے گا, از واحد کے لیے ہوتا ہے, جمع کے لیے ہوتا ہے آر. تو آپ کیا کریں گے, دیز کیٹل آر گوئنگ ٹو اٹس. اب اٹس بھی ایسا پرونون ہے جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے, تو اٹس کی جمع ہوتی ہے دیئر. تو اس فکرے میں تین غلطیاں تھیں, دس, دوسری از اور تیسری اٹس. تو دس کی جگہ دیز, از کی جگہ آر اور اٹس کی جگہ دیئر استعمال کریں تو فکرہ درست ہو جائے گا, کیونکہ کیٹل جمع ہے. تو دیز کیٹل آر گوئنگ ٹو دیئر ریزیڈینس. اس کے بعد ہے نیکسٹ فکرے میں آئیں, ڈیٹ ورمن واز وارمنگ, وہ کیڑے مکوڑے, وارمنگ ہوتا ہے کیڑوں مکوڑوں کی حرکت کرنا, حرکت کر رہے تھے. اب دیکھیں بات کرنے کا مقصد کہ ورمن کا معنی ہی کیڑے مکوڑے ہوتا ہے, کوئی ایک کیڑا نہیں ہوتا. تو ہم اس کو کبھی بھی لفظ ڈیٹ یوز نہیں کریں گے, کیونکہ ڈیٹ دور کا اشارہ ہے جو واحد کے لیے ہے, تو ہم اس کے لیے جمع کا اشارہ یوز کریں گے, دوز وومن. اب واز کی جگہ ور آئے گا. تو یہی دو غلطیاں تھیں اس میں. آگے ہے وومنس کرال آن دا سرفس آف دا ارتھ. اس میں غلطی یہ ہے کہ لفظ تو وومن ہوتا ہے, وومنس تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اٹ مین کہ اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. نیکسٹ ہے پیپل ہیو ریچڈ اٹس ہوم. اب پیپل بھی جمع ہوتے ہیں, ان کو ایسے نہیں لگاتے. اگر پیپل کو ایسے لگ جائے تو اس کا میننگ ہوتا ہے دنیا کی مختلف اقوام کے لوگ, لیکن یہاں اس سے مراد وہ نہیں ہے, تو پیپل کو ایسے نہیں لگائیں گے. ایک تو پیپل ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ اس کو لفظ لگا ہے کرال, تو پیپل ہیو ریچڈ. اب دیکھیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, پیپل جمع ہے, ہیو نہیں لگے گا, ہیو لگے گا, ورب بھی جمع دے دیا گیا. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ریچڈ, تھرڈ فارم لگی ہے, وہ تو ہیو کے بعد لگتی ہی تھرڈ ہے. غلطی ہے اٹس کی, کیونکہ پیپل جمع ہے, یہاں اٹس نہیں لگے گا, تو اس کی جگہ لگے گا دیئر ہوم. تو یہ تھا کہ کولیکٹیو ناؤن جمع ہوتے ہیں جو, وہ ورب بھی جمع لیتے ہیں, ان کو ایسے بھی نہیں لگتا, اور ڈیمونسٹریشن بھی جمع اور پرونون کی ملکیتی حالت بھی جمع لیتے ہیں. اوپر کچھ ورڈ ہیں جو جمع کولیکٹیو ناؤن ہیں, جیسے پولٹری, اس سے مراد ہوتے ہیں مویشی, یہ بھی مویشیوں کی انگلش ہے. آڈینس حاضرین, جس نے تماشائی بھی بولا جاتا ہے. کلرگی, یہ پادریوں کا مجموعہ ہوتا ہے. فوک, پرندوں کا جھنڈ. کیٹل آپ پڑھ چکے, مویشی. پیپل, کمیٹی. جنٹری, امیر لوگ کسی ایک جگہ پہ کسی دعوت پہ اکٹھے ہوں تو آپ ان کو جنٹری کہہ سکتے ہیں, ان کے مجموعہ کو ویسے بھی جنٹری کہتے ہیں, امیروں کو, جنہیں آپ اردو میں شرفا بولتے ہیں. وومن کیڑے مکوڑے. اب دیکھیں فلاک, فلاک ہوتا ہے جھنڈ. تو آگے ہے پبلک, پبلک سے کے میننگ ہوتے ہیں عوام, تو عوام بھی زیادہ ہوتی ہے. اس طرح آرمی, اس کا معنی ہوتا ہے فوج, تو اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. پولیس اور جیوری, جیوری ہوتا ہے ججوں کا مجموعہ. تو پھر دیکھیں پولٹری مویشی, آڈینس تماشائی, کلرگی پادری, فوک لوگ, جنہیں لوگ یعنی ایک دیہی قسم کے جو علاقے کے لوگ ہیں اکٹھے ہوئے ہیں وہ فوک. کیٹل, پیپل, کمیٹی, جنٹری, وومن, فلاک, پبلک, آرمی, پولیس اینڈ جیوری. اب دیکھیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ کچھ کلیکٹیو ناؤنس واحد اور جمع دونوں صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے لفظ ہے کمیٹی, تو یاد رکھیں کمیٹی کے ارکان میں اگر اتحاد پایا جائے تو اس سے وحدت کا تاثر پیدا ہوتا ہے, اور یہ لفظ واحد فعل لیتا ہے. جیسے دا کمیٹی ہیو ڈیسائیڈڈ دا ایشو, کمیٹی نے ایشو کا فیصلہ کر لیا, یعنی سب لوگ متحد ہیں, ان کی رائے ایک ہے. تو کمیٹی ایز اے واحد ہے, ہم نے اس کو ہیز ورڈ یوز کیا جو کہ واحد کے لیے لگتا ہے. اس فکرہ میں کمیٹی کا مطلب ہے افراد کا ایسا مجموعہ جن میں اتحاد ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمیٹی کے ارکان نے مل کر یعنی ایک ہو کر مسئلہ حل کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کمیٹی کو واحد فعل لگایا گیا ہے. اب اس فکرے پر غور کریں. دا کمیٹی آر ڈیوائڈیڈ ان دیئر ورڈکٹس, کمیٹی اپنے
اختلاف میں رائے رکھتی ہے۔ اس فقرے میں پتہ چلتا ہے کہ کمیٹی کے افراد آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں اختلاف رائے پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس فقرے میں کمیٹی کے لیے فعل جمع استعمال کیا گیا۔ مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کلیکٹیو ناؤن بطور یونٹ لیا جائے تو یہ واحد فعل لیتے ہیں، لیکن اگر کلیکٹیو ناؤن سے مراد الگ الگ افراد ہوں تو یہ جمع فعل لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کون کون سے ہیں جو جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ کریو عملہ ہوتا ہے، عمومی جہاز کے عملے کو بولا جاتا ہے۔ فیملی خاندان، ٹیم یہ پلیئرز پر مشتمل ایک ٹیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جیوری، کمیٹی، اسٹاف اینڈ پرسنل۔ پرسنل کا معنی بھی عملہ ہوتا ہے۔ اب نیچے ایک ایگزامپل ہے، جیوری واز ڈیوائڈیڈ ان اٹس ورڈ۔ دیکھیے ڈیوائڈ کا معنی تقسیم ہونا، یعنی اختلاف ہے تو واز نہیں لگے گا، فعل جمع لگے گا کیونکہ وہ ورڈ جمع ہے تو کیا ہو جائے گا ور، اور اس طرح اٹس کی جگہ جمع لگ جائے گا دیر۔ اگر یونائٹیڈ ہیں دوسرے فقرے میں، دے جو ور یونائٹیڈ ان دیئر ورڈکٹس، تو یونائٹیڈ ہونے کا مطلب ہے وہ ایک ہیں، متحد ہیں، تو ور کی جگہ واز، اور اس طرح دیر کی جگہ بھی اٹس یوز کریں گے۔ تو یہ تھی ان کے بارے میں کچھ اگزامپلس، ایسے الفاظ جو واحد اور جمع دونوں کے طور پر یوز ہوتے ہیں، لیکن اس کا انحصار ہوتا ہے کہ کلیکٹیو ناؤن جن ارکان پر مشتمل ہے وہ متحد ہیں یا وہ ان کے اندر اختلاف رائے پایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے کچھ کلیکٹیو ناؤن ایسے ہیں جو جمع کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور واحد کے طور پر بھی۔ ان میں ایسا نہیں کہ اختلاف رائے یا اتحاد کی شرط ہے۔ اوپر جو ناؤن تھے وہ تو یہ تھے کہ اگر اختلاف رائے ہو تو وہ مختلف ہیں، وہ جمع ہیں، اگر اتحاد ہے تو وہ واحد۔ یہاں اتحاد اختلاف کی کوئی شرط نہیں۔ جیسے ایک بھیڑ کے لیے شپ ہے اور دو بھیڑوں کے لیے بھی شپ ہی استعمال کریں گے، بے شک ان میں اختلاف ہے، یہ اتحاد ہے۔ تو دیکھیں شپ کے استعمال کرنا، دیکھیں شپس لفظ جو ہے وہ غلط ہے، یعنی شپ تو لفظ ہی نہیں، ٹو شپس آر ایٹنگ گراس، تو ہم کیا لکھیں گے ٹو شپ آر ایٹنگ گراس۔ اس طرح آگے ہے شی سا مینی ڈیئرس۔ اب دیکھیے ڈیئر سے پہلے مینی ورڈ لگا ہے تو مینی سے مراد ہوتا ہے زیادہ، تو آپ اس کو جمع واحد ڈیئر ہی لکھیں گے۔ یہ ایسے ناؤن ہیں جو واحد جمع ان کی فارم ایک ہوتی ہے، شکل ایک ہوتی ہے دونوں طرح سے۔ جیسے ہی کاٹ 3 فشیز، تو فش کو واحد کے طور پر بھی فش، جمع کے طور پر بھی فش ہی لکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایسے ناؤنس جو دو اجزاء یا دو حصوں پر مشتمل ہوں، ان کے ساتھ ایس ضرور استعمال کریں۔ بعض اہل لغت تو ان سے پہلے اب پیئر آف کا لفظ بھی، یا پیئر زیادہ ہوں تو پیئرز آف کا لفظ بھی لازمی سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی باٹ اب پینٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ پینٹ یہ غلط فکر ہے، کیونکہ پینٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، دو لیگز ہوتی ہیں پینٹ کی، لہذا پینٹ کی بجائے ہم پینٹس لکھیں گے۔ اس کا حل ہوگا ہی باٹ اے پیئر آف پینٹس۔ میں نے اے پیئر آف کا ورڈ اس لیے کہا، زور دیا کہ کچھ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جن کا ہم نے ایک پارٹ لینا ہوتا ہے تو ہم ان کو پھر ایس کے بغیر تو لکھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے پینٹ ہے، پینٹ کی ایک لگ کاٹ کر ایک لگ رکھ دی جائے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پینٹس کی بجائے پینٹ ہے، ہم اس کا کہیں گے اب پیئر آف پینٹس لکھا ہوگا نا، تو جب ایک ہو جائے گی تو ہم اس کو کہہ سکیں گے ہاف پیئر آف پینٹس، ہاف پیئر آف پینٹس، تو یہ ہوگا اس کا سنگولر۔ تو اسی طرح دیکھیں ذیل میں ایسے الفاظ کی لسٹ دی گئی ہے جن کو ہم لازمی طور پر ہم پیئر آف ورڈ یوز کریں اور ایس بھی لگائیں۔ اب پیئر آف کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو بائنوکیولرس دوربین، آگے ہے بریفس زنانہ یا جانگیا یا مردوں کا زیر جامہ، پنسرز کیل اکھاڑنے والا اوزار، پلائرز پلاس، اسپیکٹیکلز یا گلاسز اس سے مراد ہوتا ہے اینک، بریچز یہ بھی لباس سے متعلق ہے، گوگلز اینک یا چشمہ، سیزرز کینچی، سیزر نہیں ہوتا کبھی بھی، ٹنگز چمٹا یہ جس سے آگ وغیرہ کا جو کام لیا جاتا ہے، جس سے اوبلے پکڑتے ہیں، کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہوتا ہے چمٹا، اس کی انگلش ہوتی ہے ٹنگز، ٹویزرز موچنا، سکیلز ترازو، کانٹا، شیئرز کترنی، ٹراؤزرز جسے عام طور پر لوگ ٹراؤزر بولتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں اس چیز کی، شارٹس
घुटने तक या इससे ऊपर का तरपोश, सॉक्स जुराबें, शूज़ जूता एंड अंडर पैंट्स। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। ही बाट अ न्यू ट्राउज़र, तो कभी भी लफ्ज़ ट्राउज़र तो होता ही नहीं है, तो हम करेंगे आई बाट अ न्यू पेयर ऑफ न्यू ट्राउज़र्स। बेहतर तो ये है। आगे देखें, ही गेव मी अ सीज़र, तो आप करेंगे ही गेव मी आ पेयर ऑफ सीजर्स। ही वॉज वेयरिंग अ पेंट, तो आप क्या लिखेंगे, ही इज़ वेयरिंग अ पेयर ऑफ पेंट्स, तो पेंट नहीं होगा, अ पेयर ऑफ पेंट्स होगा। अगर डल को क्या करेंगे, लिखा हुआ है योर सीजर्स इज डल, तो आप लिखेंगे योर सीजर्स आर डल। सीजर्स को एस तो लगना ही लाजमी है, और फेल भी कभी लगाना पड़े तो जमा लगता है इनके साथ, जैसे सीजर को आर यूज़ किया। ही गेव मी अ ग्लव, ग्लव्स लफ्ज़ होता है क्योंकि दो होते हैं ये भी, तो ग्लव तो हो ही नहीं सकता। अगर एक दस्ताना मुराद लेना है तो आप क्या लिखेंगे, ही गेव मी हाफ पेयर ऑफ ग्लव्स। इसी तरह है ही गेव मी ग्लव, तो आप क्या लिखेंगे, ही गेव मी अ पेयर ऑफ ग्लव्स। इस तरह आई बॉट अ सॉक, तो सॉक्स लफ्ज़ होता है, सॉक तो होते ही नहीं, तो उसके लिए भी हाफ पेयर लगेगा। तो या इधर ही गेव मी आई बॉट अ सॉक, तो आगे कर दिया आई बॉट 2 पेयर ऑफ सॉक्स, नहीं, यहाँ पर हल होगा आई बॉट हाफ पेयर ऑफ सॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं, नाउन्स को जमा बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाता है, मगर एडजेक्टिव को एस या ई एस नहीं लगाया जाता। जैसे कि एक फ़िक्रा है, वी गेव हिम 10 रुपीज़, तो यहाँ रुपीज़ एज अ नाउन है, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, 10 रुपीज़। लेकिन अगर आप यूँ लिखते हैं, नेक्स्ट फ़िक्रा है कि वी गेव हिम अ 10 रुपी नोट, तो यहाँ लफ्ज़ नाउन जो है वो नोट है। 10 रुपी इसमें नाउन का रोल नहीं अदा कर रहा, वो एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। तो याद रखिए, आप एडजेक्टिव को कभी भी ऐसा नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव की तो जमा भी बनानी हो तो ऐसा नहीं लगता, ये याद रखें। यहाँ पर मैं ये भी पॉइंट बताता चलूँ, एडजेक्टिव की जमा दी लगा कर बनाई जाती है। जैसे पुअर है तो हम उसकी जमा पुअर्स नहीं करेंगे, हम उसकी जमा करेंगे दी पुअर, उससे मुराद होगा पूरी दुनिया के गरीब लोग। इस तरह फैट है तो आप ये नहीं कह सकते फैट्स, आप कहेंगे द फैट, इससे मुराद होगा पूरी दुनिया के मोटे लोग। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। ही इज़ एन 18 years old बॉय, तो देखें बॉय एक नाउन है, 18 years old उसका एडजेक्टिव है, तो उसमें ईयर्स नहीं हो सकता, ईयर होगा। लफ्ज़ ईयर नहीं होता, लफ्ज़ होता है ईयर, ईयर, या से ईयर, लोग अ से ईयर पढ़ देते हैं। आई वॉन्ट टू बाई 10 feet रूल। अब देखें, जो लफ्ज़ रूल है वो नाउन है, लेकिन उससे पहले जो लफ्ज़ फीट यूज़ हुआ है वो है एडजेक्टिव, तो फुट की जमा होती है फीट। आप कभी भी एडजेक्टिव को जमा नहीं बनाएंगे, आप लिखेंगे 10 foot रूल। इस तरह शी गेव मी अ 50 rupees नोट, रुपी नाउन है, नोट नाउन है, एंड 50 रुपी इसमें एडजेक्टिव है, सॉरी इसमें नाउन है नोट, ठीक है। तो 50 रुपी इसमें एडजेक्टिव है, 50 रुपीज़ नहीं हो सकता, 50 रुपी नोट होगा। आगे है ही बॉट 5 kilos शुगर, तो देखें 5 kilos शुगर इसमें नाउन है, 5 kilos एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो किलोज नहीं हो सकता, वो होगा 5 किलो। उसके बाद है 100 रुपीज़, तो रुपीज़ को तो ऐसे लगेगा, लेकिन 100 को ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि वो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव है। अब देखें, इसे हम यहाँ पर बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये नंबरल एडजेक्टिव। 1000 पीपल, तो 1000 पीपल होगा, पीपल नाउन है, 1000 उसकी एडजेक्टिव है, तो इसलिए उसको भी ऐसा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ही बॉट 10 डजन्स एग्स, एग्स तो नाउन हुआ लेकिन डजन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को ऐस नहीं लगेगा। तो ये थी बात कि नाउन को तो ऐसे लगाएं। बाज़ का ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो एक जगह पर नाउन का रोल अदा कर रहे होते हैं, और वो बाज़ किसी दूसरे फ़िक्रे में एज अ एडजेक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो जब वो एडजेक्टिव रोल प्ले करें तो उनके साथ एस नहीं लगता। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन जो एस पर ख़त्म होते हैं। तो देखिए, सम नाउन यूजली अनकाउंटेबल एंड इन एस, कुछ नाउन जो आम तौर पर न काबिल शुमार होते हैं, काबिल शुमार भी हो सकते हैं, एस पर ख़त्म हो जाते हैं।
ग्रामेटिकली सिंगुलर है, लेकिन दे इंक्लूड नेम्स ऑफ सम स्कूल यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। इनमें कुछ सब्जेक्ट स्कूल यूनिवर्सिटी के नाम हो सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, बीमारियां और गेम्स। जैसे कुछ इसमें आम तौर पर नाकाबिले शुमार एस पर ख़त्म होते हैं। तो देखिए, देखने में जमा लगते हैं क्योंकि इन पर एस लगा होता है, लेकिन वो एस जमा का नहीं होता। और इन नाउन्स के अल्फ़ाबेट का हिस्सा होता है। जैसे लफ्ज़ है चिप्स, ये सेकंड ईयर का नावल है मिस्टर चिप्स, उसका नाम ही चिप्स है, वो चिप तो हो नहीं सकता। तो यहाँ एस उसको जमा बनाने के लिए नहीं लगा, उसका नाम ही जमा है। तो आप चिप्स को कभी भी आर नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे मिस्टर चिप्स इज़। तो ये ऐसी वजह है कि इस बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनके एंड पर एस लगा होता है, वैसे उस नाउन का हिस्सा होता है, ना कि उसको जमा बना रहा होता है। जैसे चिप्स को एस लगा हुआ है तो उस एस की वजह से आप चिप्स आर नहीं लिखेंगे, अब हमेशा चिप्स इज़ लिखेंगे। यहाँ एस लफ्ज़ को जमा नहीं बना रहा, बल्कि उसके स्पेलिंग का हिस्सा है। जैसे एक बीमारी है कनपेड़े, ग्लैंड में सोजश होती है और कानों के नीचे की जगह वजनी हो जाती है, को अंग्रेज़ी में मम्स बोलते हैं। अब ये एस उसका हिस्सा है लफ्ज़ का, मम लफ्ज़ नहीं, लफ्ज़ ही मम्स है। आप एस को देख के जमा फेल नहीं यूज़ कर सकते, वाहद ही करेंगे। इस लफ्ज़ के आखिर पर इस्तेमाल होने वाला एस स्पेलिंग का हिस्सा है जो इसको जमा नहीं बना रहा, लिहाजा ये लफ्ज़ वाहद है और इसको वाहद फेल लगाएं। अब देखिए, इन अल्फाज के इस्तेमाल होने वाला एस इनको जमा नहीं बना रहा, लिहाजा ये अल्फाज वाहद है, इनके साथ फेल वाहद ही लगाएं। सबसे पहले एक तंजीम है यूनाइटेड नेशंस, बीए या बैचलर यूनिवर्सिटी पंजाब के सिलेबस में थर्ड ईयर में पहली ही स्टोरी का नाम है द किलर्स। तो कहानी का नाम है किलर्स, यहाँ से मुराद वो जमा नहीं, कहानी एक है, उसका नाम द किलर्स है, तो वही एस उसको जमा नहीं बना रहा, ये लफ्ज़ का हिस्सा है, लिहाजा इसको हम आर नहीं यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर आप कहें कि द किलर्स जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट करने वाली कहानी है, आयरनिक कहानी है जिसमें आयरनी, तो आप क्या कहेंगे, द किलर इज़, द किलर्स इज़, आर नहीं यूज़ करेंगे और उसको एस भी ज़रूर लगाएंगे क्योंकि वो हिस्सा है। तो इसलिए याद रखें कि ऐसे अल्फाज जो एस पर तो ख़त्म होते हैं लेकिन एस उनको जमा नहीं बना रहा होता, उनको फेल जमा नहीं लगता, वाहद ही लगता है। जैसे आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। लफ्ज़ है कि मज़मून है स्विक्स, इस तरह कदीम यूनानी और लतीनी अदब क्लासिक्स, इखलाकियात एथिक्स, एक मज़मून का नाम है इकनॉमिक्स, रियाजी एक मज़मून का नाम है मैथमेटिक्स या मैथ्स, और सियासत पॉलिटिक्स। तो ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो एस पर ख़त्म होते हैं, लेकिन ये एस उनको प्लूरल नहीं बनाता बल्कि वो होते सिंगुलर ही हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। मशीनों के मुतल्लिक़ इल्म को मैकेनिक्स, फ़िज़िक्स एक मज़मून है, उसको फ़िज़िक्स, अब उसको फ़िज़िक्स तो कहेंगे नहीं, स्टैटिस्टिक्स। वर्जिश का खेल है एथलेटिक्स, खसरे को मीज़ल्स, मीज़ल नहीं होता। ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए एक ख़ास किस्म की वर्जिश एरोबिक्स। उसके बाद है एक वर्जिश की किस्म है जिमनास्टिक्स, एक खेल है जिसमें निशानेबाजी का मुजाहरा किया जाता है, डॉट्स। अब देखिए आगे है बिलियर्ड्स, ये भी खेल है। कन पेड़े में ऊपर आपको ये बता चुका हूँ, ये कानों के नीचे की जगह वफनी हो जाती है, इसको मम्स। आगे एड्स, फिर शतरंज से मिलता जुलता खेल है डोमिनोज, ये भी बॉल्स भी एक किस्म का खेल है। और जोनाथन स्विफ्ट की किताब गलिवर्स ट्रेवल्स, इसके आखिर पर भी ऐसा आ रहा है। एक मुल्क का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, एक तंजीम का नाम है, एक मुल्क एक रियासत है, तो ये भी एज आ सिंगुलर है। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। मीज़ल्स आर, तो देखिए लोग ऐसे देख कर आर लगा देंगे, हर बंदा गलती करेगा, लेकिन मीज़ल्स खसरा, ये एस उस लफ्ज़ के स्पेलिंग का हिस्सा है। जिस तरह एड्स, आर नहीं होना चाहिए, एड्स इज़ अ फैटल डिजीज़। गलिवर्स ट्रेवल्स आर वर्थ रीडिंग, गलिवर ट्रेवल्स पढ़ने के काबिल एक किताब है, ये नहीं सारी गलिवर्स ट्रेवल्स जो है उससे मुराद है। आगे मैथमेटिक्स और लॉजिकल सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज़, आर तो लगेगा ही नहीं इसको। आगे डॉट्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, तो डॉट्स इज़, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। इस तरह प्लूरल नाउन है जो एस पर ख़त्म हो रहे हैं।
تو ذیل میں کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جن کے استعمال سے طلبہ ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، جن کے ساتھ ایس نہیں لگاتے، فعل بھی عام طور پر وہ لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایس لازمی لگتا ہے، یہ ان کا حصہ ہوتا ہے ان کا۔ اور البتہ ایک احتیاط اس سلسلہ میں یہ ذہن میں رکھے کہ ان میں سے کچھ الفاظ بطور فعل یا اسم صفت بھی استعمال ہوتے ہیں، اگر یہ الفاظ نون کے طور پر استعمال ہوں تو ان کے ساتھ ایس ضرور لگے گا۔ البتہ اگر کوئی لفظ بطور فعل یعنی ورب استعمال ہو تو ایس کا لگنا یا نہ لگنا اس بات پر منحصر ہوگا، مندرجہ ذیل فقرے پر غور کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ استعمال پر منحصر ہوتا ہے کہ لگنا یا نہیں، جیسے ہے دا ریمینز آف دا مغل، یہاں ریمین لفظ جو ہے ایز اے نون یوز ہو رہا ہے، تو دیکھیں یہاں پر اس کو واحد کے طور پر اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مغلوں کی باقیات، مغلوں کی باقیات، تو دیکھیں میں نے اس کو ورب اٹریکٹ جمع یوز کیا، واحد ہوتا تو اس کا اضافہ ہوتا۔ آگے اونلی 5 پیپل ریمین ٹو ٹیل دا دیٹ ٹریجک انسیڈنٹ، اب دیکھیں یہاں پر جو لفظ ریمین ہے ورب کے طور پر ہے، تو ایس کا اضافہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ پیپل جمع ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ہوتا ہے، اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگے نن ریمینز، نن واحد ہے تو آپ نے ریمین کو ایز اے ورب ایس لگا دیا۔ پہلے فقرے میں ریمینز بطور نون استعمال ہوا، اس لیے ایس کا استعمال کیا گیا، جبکہ دوسرے دونوں فقروں میں ریمین بطور فعل استعمال کیا گیا۔ دوسرے فقرہ میں ریمین کے ساتھ ایس نہیں لگایا گیا کیونکہ اس کا فاعل 5 پیپل جمع ہے، جبکہ تیسرے میں ریمین جو کہ بطور فعل استعمال ہوا اس کے ساتھ ایس اس لیے لگا کیونکہ اس کا فاعل نن واحد ہے، اور واحد فاعل کے ساتھ پہلی فارم اگر استعمال کی جائے